अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुमा अमीन। और मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सब की ख्वाहिशात पूरी करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अमीन सुमा अमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मामू की वीडियो रात को मैंने देखी थी और मामू का बस नहीं चल रहा कि मैं किस तरह की हरकतें करूं, मैं किस तरह का रिएक्ट करूं। खुद ही अपने बातों में बेचारा आ रहा है और लोगों को मौका दे रहा है बात करने का। इतने ज़्यादा कमेंट्स इसकी वीडियो में नेगेटिव थे जो इसने डिलीट कर दिए। आपको पता है कि जो भी इसके ख़िलाफ़ कमेंट लोग करते हैं ना, ये फ़ौरन के फ़ौरन डिलीट कर देता है क्योंकि उन कमेंट में इसको अपनी औकात का बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। तो मैं सबसे पहले मामू को ये जवाब देती हूँ कि जो लोग होते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, ये जो दुबई में होते हैं, सऊदीया में होते हैं या किसी भी इस्लामिक कंट्रीज़ में होते हैं, उन बेचारों को वाकई ही 2 साल के बाद छुट्टी मिलती है, पाकिस्तान आते हैं अपनी फैमिली के साथ पास। तो कुछ लोग जो हैं जो सऊदीया में होते हैं, चाहे ड्राइवर भी हों, चाहे कहीं जहाँ कहीं भी वो काम करते हों, उनको एक मतलब कि हाफ वो खुद से पे करते हैं टिकट का और आधा उनको कंपनी देती है पैसे। 2 साल के बाद छुट्टी आते हैं। कुछ लोग 3 महीने भी रह सकते हैं, कुछ लोग 6 महीने भी रह सकते हैं और कुछ लोग अपनी मर्ज़ी पे है कि जितने भी है कि वो रहें, क्योंकि उनको इतना ही रहना पड़ता है कि उनकी जगह अगर कोई और आ गया काम जो वो करते हैं तो फिर उनकी जो नौकरी है ना वो चली जाएगी। इस वजह से बेचारे वो अपने टाइम आधा करके ना वो चले जाते हैं वापस, क्योंकि 2 साल के बाद आते हैं, 3 महीने की छुट्टी होती है। तो अगर वो वापस न जाएं तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये होता है कि जो यूरोप में होते हैं, जिनके शादियां भी हो चुकी होती हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो बेचारे वापस आने के लिए तड़प रहे होते हैं लेकिन आ नहीं सकते। इस वजह से नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके अभी तक पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं। बीवी बच्चे पीछे इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो भी बीवियां होती हैं जो इंतज़ार कर रही होती हैं कब हमारे शोहर का उधर से वो पेपर बनेंगे तो कब वो वापस आएंगे। लेकिन ये जो सऊदीया, दुबई या आगे पीछे जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनके हस्बैंड आ सकते हैं। उनका होता है कि 2 साल का वीज़ा लगता है, इसके बाद फिर वो अकामा जो भी होता है ना फिर वो होता है। लेकिन वो आप लोगों की तरह हड हराम नहीं होते हैं, आप लोगों की तरह बेगैरत वो नहीं होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमें क्या मतलब है रोज़ी कमाने से, हमें क्या मतलब है बाहर जाने से, हम तो यहीं पर अपनी औरतों का इस्तेमाल करें ना। उनकी भी बीवियाँ होती हैं, वो भी अपनी बीवियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उनसे जॉब करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे वो भी बिठा सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि उनके गैरत होती है, उनको माँ बाप की तरबियत होती है कि जो औरत आपके निकाह में आई है वो आपकी है, वो आपकी इज़्ज़त है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आप उसको कमा के दें, ना कि वो आपके बच्चों को भी पाले और आपको भी पाले। जो उसको निकाह में मिले ना उसको भी पाले। तो मामू शर्म का मकाम है, डूब मरने मकाम है तुम्हारे लिए। तुम जैसी सांड के लिए डूब मरने का मकाम है जो पैसे की खातिर एक औरत को अपने बच्चों से जुदा करके, अपनी शोहर से जुदा करके तुम पैसे की खातिर इधर लेकर आए हो। साबरा जैसी औरत, जिस साबरा के मैंने आज थंबनेल लगाए हुए ना, आप वो साबरा देखो और आपको वो साबरा और नदीम भाई के जो घर में थी, जो इसकी इश्क की मारी थी, जो इसके इश्क में जल रही थी, बुन रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था हवस की मारी का। मैं कैसा काम करके जाऊँ, कैसा हो, कैसा मैं तरीका इस्तेमाल करूँ कि मैं इस सांड के पास जाऊँ। वो अपने बच्चों के पास भी थी। बच्चे सब कुछ औरत के लिए होते हैं, उसकी जो जीना मरना सब कुछ बच्चों के लिए कुर्बान होता है। लेकिन ये औरत बच्चों के साथ रहते हुए भी इस सांड के लिए मर रही थी, जिसके सर पर इस सांड के इश्क का भूत सवार था, एक नाजायज रिश्ते का भूत सवार था। तुम क्या किसी के लिए कह सकती हो कि एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं।
جو 2 سال کے بعد آتا ہے وہ کسی کی زندگی پر بات کرتا ہے. وہ عورت پیسے کی خاطر اس مرد سے شادی کرتی ہے. یہاں پہ بات ساجدہ کی نہیں ہو رہی ہے، باقی سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گئے ہوئے ہیں باہر، جو دیار غیر میں گئے ہوئے ہیں، جو عزت کی روٹی کمانے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، جو اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال دینے کے لیے گئے ہوتے ہیں. وہ وہاں پر عیش کرنے کے لیے نہیں گئے ہوتے، وہ بے غیرت مرد نہیں ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو ادھر گئے ہوئے ہیں. خود میرے ابو اور میری چاچو نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے نا وہ میری ابو کی رزق حلال کی کمائی ہے. اس ٹائم نہ ہوتے تھے فون ہوتے تھے، نہ ہی کچھ ہوتا تھا، صرف خط ہوتے تھے. اور جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی نا وہ کسی سے پڑھواتی تھیں، کسی سے پوچھتی تھی میری شوہر نے کیا لکھا ہے. وہ بیچاری اپنے شوہر کے خط کا انتظار کرتی تھیں. آج تو نے یہ بات کر کے نا ان سب عورتوں کا مذاق اڑایا ہے، ان سب شوہروں کا مذاق اڑایا ہے جو اپنے فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کڑوا گونٹ پیتے ہیں. کس کو شوق ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کر اتنی دور جائے؟ میں نے کل بھی بات کی، میں آج بھی کہتی ہوں، کتنی ہی ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی ڈیتھ پر پہنچتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، وہ ان سے جا کے پوچھ بے غیرت انسان جن پہ یہ بیت چکا ہے. تو نے تو اپنی ماں کو گھر سے نکالا ہوا ہے، وہ اپنی بیٹی ریحانہ کے گھر میں رہ رہی ہے، اور تو نے صابرہ کو کیا دیکھ کر شادی کی تھی؟ صابرہ تیرے پاس کون سی خوش ہے؟ کون سے صابرہ کو تو نے خوشیوں کے ہنڈولے میں جلا رہا ہے؟ صابرہ یہاں پر بھی کام کریے. تیری 2 بازو 2 ٹانگوں اور ہوش مند انسان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ عورت اپنی محنت کا کما رہی ہے، اور تم جیسے 8-10 من کے سانڈ کو بھی وہ کھلا رہی ہے. ارے ڈوب کے مر جا باہر جا کے کھالے کے پانی میں. جب تجھے یہ کمنٹ کرتے ہیں نا وہ بندہ، وہ بھائی کمنٹ کرتے ہیں نا، میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اس بھائی کی پتہ نہیں ساجدہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے. ساجدہ نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، آپ لوگوں کے نزدیک اس نے غلط کیا صحیح کیا، اس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں ان کی جو آپ لوگوں کی طرح بے غیرت مرد نہیں ہیں، جو رزق حلال کما رہے ہیں. تم جیسے حد حرام نہیں ہیں اپنی عورتوں کو آگے کھڑا کر کے ان کے سارا فگر لوگوں کو نہیں دکھاتے ہیں. جس کو اتنا بھی شرم نہیں ہے کہ جس عورت کو میں بڑے دعوے سے لے کر آئی ہوں، آج اس عورت کی حالت دیکھو، مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے یہ صابرہ. اور تم جیسے سانڈ کو شرم حیا بھی نہیں ہے. جس کی ویڈیو بنا رہا تھا نا وہ ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھک ہے، جو بھی ہے، لیکن بہرحال وہ صبح سے لے کر شام تک اس کلینک پر بیٹھ کر محنت تو کرتا ہے نا. تو جیسے بغیرت کی طرح نہیں ہے، کیمرہ اٹھا کر آگے اس اپنی بانجی کو کھڑا کر کے، جو کل تمہیں ماموں بولتی تھی، جس کو تم صابرہ اپنی بانجی بولتے تھے، آج تم نے اس کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ رکھا ہوا ہے. ایک ناجائز رشتے کے ساتھ تو رہ رہا ہے، اس کے ساتھ تمہارے رشتے کو معاشرہ نام بھی نہیں دیتا ہے. ساجدہ کے رشتے کو معاشرہ نام تو دیتا ہے نا. اس نے نکاح کیا ہے اور سر عام کیا ہے اور اپنے باپ اور بھائیوں کی رضامندی سے کیا ہے. تو جیسے بگوڑے کی طرح اس کی شوہر نے اس کو گھر سے بگا کر نہیں لایا ہے، بلکہ اس نے نکاح کیا ہے اور سب کے سامنے باعزت طور پر اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے. میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی، اچھا ہوا برا ہوا جو بھی ہوا، بہرحال ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے جو شادی شدہ بچوں کی ماں ہو، اس کا شور کرے تو اس کے دل سے پوچھو کیا اس پہ بیتتی ہے. لیکن بہرحال 100 باتوں کی ایک بات، جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے لکھا ہوا تھا اس کا نصیب، اور تم جیسے سانڈ سے اس نے جان چھڑانی تھی اور اس کے نکاح میں جانا تھا. ہم لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں رد گردانی کرنے والے، ہر روز آ کے بکواس کرنے والے. تمہیں کیوں مرچی لگی ہوئی ہے؟ اس کے شوہر کو دیکھ کر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بہرحال وہ تم سے لاکھ گنا بہتر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ساجدہ کو کہ چھوڑ دو یوٹیوب چینل، اور میں بھی ساجدہ سے یہی کہتی ہوں، ساجدہ اگر ہو سکے تو چھوڑ دو. تمہارا شوہر حق حلال کی کما رہا ہے، اس جیسے سانڈ کی طرح نہیں ہے کہ جس کو بگا کر لایا، اس کو پیسے بھی گئے، اس کو گھر کی نوکرانی بھی بنا دیا، پھر اس کی ماں اس کو آئے روز اور اس کا باپ اس ساجد نے صابرہ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتے ہیں. آج تو اس طرح کی بکواس کرتا ہے، تم یہ نہیں سوچتا کہ باقی جو باتیں ہیں وہ تمہاری طرف ہی جاتی ہیں. ذرا دیکھ، وہ جس کو بولتا ہے نا بابا کی جان، بابا کی لاڈلی، وہ تمہیں بالکل لفٹ بھی نہیں کرواتی ہے.
اور کبھی دیکھا ہے اس بچی کو، چاہے تمہاری ہے چاہے جس کی بھی ہے؟ بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے دیکھ کر، جو تمہاری ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اس بچی کو دیکھ کر نا تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ واقعی وہ اڈاپٹیڈ بچی ہے، کیونکہ اس کے پاؤں میں کوئی چپل نہیں ہوتی ہے۔ اس زمینوں میں اتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں نا، اور وہ ان زمینوں میں ننگے پاؤں پھر رہی ہوتی ہے، نہ تمہیں ہوتا ہے اور نہ تمہاری بانجی کو کوئی ہوتا ہے، صرف لوگوں کے سامنے بابا کی جان، اور وہ اس کو لاڈ پیار کر رہی ہوتی ہے۔ جو 3 بچوں کی نہ بن سکی وہ اس مقدس کی بنے گی؟ صرف اور صرف ساجدہ کو صابرہ کو جو تو نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے نا، وہ اس کے پیسوں کی خاطر، اس کے چینل کی خاطر، ورنہ کیا خوبی تھی؟ نہ کوئی پڑھی لکھی ہے، نہ اس کو سلیقہ آتا ہے، نہ کوئی کھانے کا طریقہ، نہ کوئی اٹھنے کا طریقہ، نہ کوئی بیٹھنے کا طریقہ، صرف اور صرف ویڈیو میں آ کے باتیں کرنے کا طریقہ اس کو آتا ہے، یوٹیوب چینل چلانے کا طریقہ اس کو آتا ہے۔ اسی یوٹیوب کی وجہ سے ایک شریف انسان کی عزت پہ تو نے ہاتھ ڈالا ہے، دن دہاڑے تو نے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ پاک تمہیں کیسے بخشیں گے؟ کیسے بخشا جائے گا تم؟ اتنے دھڑلے سے آ کر تو اس طرح کی بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس بھائی کو بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ ساجدہ کو خسری کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کیا اپنی بہنوں کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟